السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی اس سیریز کی ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطان محمد فاتح کی حالات زندگی پر 2 ویڈیوز حصہ اول اور حصہ 2 پیش کی ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان پر مبنی ہے۔ سلطان محمد فاتح کے 2 بیٹے بایزید اور جمشید تھے۔ سلطان محمد دوم کی وفات کے وقت بایزید ایشیائے کوچک کا گورنر تھا اور جمشید کرمانیہ کا گورنر تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو بھی اپنا جان نشین مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم محمد پاشا جمشید کو سلطان بنانے کا حامی تھا، اس وجہ سے اس نے سلطان محمد فاتح کی وفات کی خبر بایزید تک نہ پہنچنے دی، لیکن اس وقت کی فوج یعنی چری جو کہ بایزید کے حق میں تھی نے اس سازش کا پتہ چلتے ہی محمد پاشا کو قتل کر دیا اور ساتھ ہی اسحاق پاشا کو نیا وزیر اعظم مقرر کر لیا گیا، اور یوں بایزید کے حامیوں کو یعنی چری کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور بایزید کو خبر بھیجی گئی۔ بایزید اپنے والد سلطان محمد فاتح کی وفات کی خبر سنتے ہی اماسیہ سے قسطنطنیہ پہنچے اور تخت سنبھالا۔ شہزادہ جمشید کو اپنے والد کی وفات کی اطلاع دیر سے ملی، اس سے پہلے ہی بایزید نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ ینیچری نے بھی سلطان بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کیا اور تخت نشینی کے وقت اپنی تنخواہوں اور انعامات کا مطالبہ بھی کیا۔ سلطان کو مجبوراً یہ ماننا پڑا اور ینیچری فوج کو دولت سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ یہ سلطنت عثمانیہ میں رسم کا درجہ اختیار کر گئی کہ جب بھی کوئی سلطان بنتا تو وہ ینیچری کو دولت سے نوازتا۔ اب سلطان بایزید سلطنت عثمانیہ کے سلطان مقرر ہو چکے تھے۔ آپ 3 دسمبر 1447 کو اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ سلطان بایزید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بنے۔ آپ کے والد سلطان محمد فاتح اور والدہ آمنہ گلبہار خاتون تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بایزید کو شہزادہ جمشید کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ شہزادہ جمشید کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد سلطان محمد فاتح نے دونوں میں سے کسی کو اپنا جان نشین مقرر نہیں کیا، لہٰذا سلطنت پر حکمرانی اکیلے بایزید کا حق نہیں ہے۔ اس لیے بایزید کو یورپ میں حکمرانی کرنے اور خود ایشیائے کوچک میں حکمرانی کرنے کی تجویز دی، جس کو بایزید نے مسترد کر دیا۔ اس پر شہزادہ جمشید نے علم بغاوت بلند کر دیا، کیونکہ جمشید یہ جانتا تھا کہ سلطان محمد فاتح نے قتل برادران کے جس خونی قانون کو آئین سلطنت کا حصہ بنایا تھا، بایزید اس پر عمل کرے گا اور اطاعت کرنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بایزید نے سلطنت کا بٹوارا کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا کر ایک تجویز جمشید کو دی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو جائے، اور کرینیا کی آمدنی کا نصف حصہ لینے کی پیشکش کی، جس کو جمشید نے ٹھکرا دیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں بھائیوں کے درمیان 2 جون 1481 عیسوی کو بروسا کے مقام پر جنگ ہوئی اور شہزادہ جمشید کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر مصر چلا گیا۔ مصر کے حکمران نے اس کی عزت و احترام کی، اس کے ساتھ مصر کے سلطان نے اس کی فوجی اور مالی امداد بھی کی، جس کے بعد جمشید نے جنوب مغربی ایشیائے کوچک عثمانی سلطنتی حصے پر چڑھائی کر دی اور ایشیائے کوچک کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یوں 1482 میں دونوں بھائی ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ایشیائے کوچک کے سرداروں کی عدم تعاون کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی۔ اب کی بار وہ بجائے مصر جانے کے وہ اس بار روڈس کی طرف چلا گیا۔ روڈس کا حکمران ڈیابوسن نے ایک طرف جمشید سے معاہدہ کیا کہ وہ بایزید کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کرے گا، اور دوسری طرف بایزید سے جمشید کو نظر بند رکھنے کے لیے 45,000 دکات سالانہ دینے کے لیے لکھوا بھیجا، جس پر بایزید رضامند ہو گیا۔ چنانچہ 7 سال تک یہ بدنصیب شہزادہ روڈس اور پھر فرانس کے مختلف مقامات پر جو کہ اس کے قبضے میں تھے، ظاہری احترام کے باوجود دراصل ایک قیدی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ تاہم یورپ جو اس معاملے میں دلچسپی لینے لگ گئے تھے، روڈس کے حکمران ڈیابوسن سے شہزادہ جمشید کو اپنی تحویل میں لینے کی مراسلت شروع کر دی کہ وہ چاہتے تھے کہ شہزادے کو بایزید کے سامنے کھڑا کر کے سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن ڈیابوسن 45,000 سالانہ
کی رقم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس دوران شہزادہ، جس کی بیوی اور ماں جو کہ اس وقت مصر میں مقیم تھیں، لکھوا بھیجا کہ اگر وہ 20,000 دوکات ادا کر دیں تو شہزادہ ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ ڈیوبوسن کے وعدے پر اعتماد کر کے ان خواتین نے یہ رقم اس کے پاس بھیج دی، مگر مبرزین یروشلم کا یہ مقدس پیشوا الفائے عہد کی پابندی سے بالاتر تھا۔ عیسائی مورخین بھی اس شرمناک فریب سے نفرت کرتے تھے۔ بالآخر شاہ فرانس نے جمشید کو ڈیوبوسن کے پنجے سے آزاد کروایا اور اس کو پوپ انوسنٹ ہشتم کے پاس روما بھیج دیا، جہاں پر ان کی حیثیت ایک قیدی کی ہی تھی۔ اگرچہ انوسنٹ نے اس کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کیا اور جمشید کو اپنے ساتھ اپنے محل میں رکھا، اب پوپ نے 40,000 دوکات سالانہ کی رقم بایزید سے شہزادے کی رکھوالی کے لیے لینا شروع کر دی۔ انوسنٹ کے مرنے کے بعد اس کے جانشین، جو کہ اپنے مکر و فریب سے شہرت رکھتا تھا، اس کا نام سکندر بورجا تھا، اس نے اپنے ایک سفیر کو بایزید کے دربار میں بھیجا اور شہزادے کی طرف سے مکمل اطمینان حاصل کرنے کے لیے سالانہ 40,000 دوکات کی بجائے 3,00,000 دوکات ایک بار ادا کرنے کا کہا۔ اس بات چیت کے دوران شاہ چارلس نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ فتح کے بعد شہزادہ جمشید فرانسیسی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ سکندر بورجیا کو 40,000 سالانہ دوکات سے محروم ہونا پڑا، لیکن شہزادہ جمشید کے قتل سے 3,00,000 دوکات لینا اب بھی ممکن تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ قتل کے طریقے میں اطالوی اور ترک مورخین میں اختلاف ہے۔ اطالوی مورخین کے مطابق شہزادے کو ایک خاص قسم کا سفید زہر شکر میں ملا کر کھلا دیا گیا، جبکہ ترک مورخین کا بیان ہے کہ مصطفیٰ نامی ایک نائی نے استرے سے ایک خاص زہر لگا کر ایک چھوٹا سا زخم لگا دیا تھا۔ زہر کا اثر فوراً نہ ہوا بلکہ وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا گیا۔ یوں چند دن کے بعد شہزادہ جمشید کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت تک اس کو اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کی آرزو تھی۔ شہزادہ جمشید کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اے میرے اللہ، اگر دین حق کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کو اعلیٰ کار بنا کر ان تجویزوں کو تقویت پہنچائیں جو انہوں نے مسلمانوں کی بربادی کے لیے سوچ رکھی ہیں، تو آج کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا۔ سلطان بایزید نے شہزادہ جمشید کی لاش کو یورپ سے منگوا کر اس کو شاہی احترام سے بروسا میں دفن کیا۔ سلطان بایزید کا دور حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح ہی خانہ جنگی میں ختم ہوا۔ سلطان بایزید کے 3 بیٹے تھے، قرقود، احمد اور سلیم۔ یہ تینوں ایشیائے کوچک میں مختلف صوبوں پر حکمران تھے۔ قرقود بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کا ذوق علمی تھا، اس لیے سلطان بایزید احمد کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، کیونکہ احمد سلطان کو بہت زیادہ عزیز تھا۔ لیکن سلیم، جو کہ سب سے چھوٹا تھا، اپنی صلاحیت میں سب سے آگے تھا۔ یہ ایک طاقتور اور فوجی قابلیت کی وجہ سے تمام فوج میں، خصوصاً ینیچری میں زیادہ مقبول تھا۔ یہ دیکھ کر کہ سلطان اپنی خرابی صحت اور عمر کے باعث امور سلطنت پر توجہ نہ دے رہے ہیں، سلیم کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ احمد بایزید کی حیات میں تخت پر قابض نہ ہو جائے۔ اس نے سلطان بایزید کی اجازت کے بغیر قسطنطنیہ کی طرف آنا شروع کر دیا اور ایک منتخب فوج کے ساتھ وارنا پہنچا۔ سلطان نے اس کو طرابزون واپس جانے کا کہا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ بایزید کو مجبوراً اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں سلیم کو شکست ہوئی اور بھاگ کر کریمیا پہنچا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ آیا، لیکن اس بار پوری فوج اس کی حمایت میں تھی۔ بایزید نے ینیچری فوج کے ایک وفد کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سلطان اب کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، سلطان بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ خدا اس کو خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔ اور یوں 25 اپریل 1512 کو سلطنت عثمانیہ کا 9واں سلطان سلیم بنا۔ سلطان بایزید نے 26 مئی 1512 میں وفات پائی اور قسطنطنیہ میں بایزید مسجد کے پاس دفن کیا گیا۔